السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات
تحلیلات، تسبیحات و تمہیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس رب العالمین نے ہمیں اس اپنے عظیم گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو، دین مبین کو ہم تک پہنچایا۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد سامعین کرام، صحیح مسلم کے حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانتا ہو، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس انسان نے ایک تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، زبان سے اقرار کیا ہوگا، دل سے تصدیق کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہوگا، جو مفہوم ہوگا، اس سے بھی واقف ہوگا، اس کو بھی جانتا ہوگا، اور پھر تقاضے جو اس کلمے کے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہوگا، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، علم تلاش کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چونکہ اس میں توحید کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا بدرجہ اولا ہے، اولین فریضہ ہے، اولین ضرورت ہے، اولین حکم ہے۔ کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ایک مسلمان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ان نمازوں کے اندر رب العالمین سے وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ کیا کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب العالمین میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ لیکن وہی مسلمان جب مسجد سے باہر نکلتا ہے، جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، کوئی دکھ درد پہنچتا ہے، اس وقت وہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر غیروں کے دربار پہ چلے جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے معبود برحق کو بھلا دیتا ہے، نمازوں کے اندر جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو بھلا دیتا ہے، اور رب العالمین کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، غیروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی لا علمی ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ کبھی بھی رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے اپنی تمام عبادات کو، پوری عمر کی عبادات کو ضائع و برباد نہ کرتا، شرک کر کے رب العالمین کے ساتھ۔ کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دل کے اندر یا تو توحید ہی رہ سکتی ہے، یا ایک دل کے اندر شرک ہی رہ سکتے ہیں۔ دو متضاد چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح شیر اور بکری ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح شرک اور توحید ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں، تاکہ ہم اپنے رب العالمین کو پہچان سکیں اور شرک سے محفوظ رہ سکیں۔ میں آپ کے سامنے مختصراً اسی لا الہ الا اللہ کے بارے میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا حرف لا نفی جنس استعمال کیا گیا ہے۔ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا حرف استثناء ہے، اور اللہ استثناء ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اس وقت تک ایمان باللہ کا اس بات ناممکن ہے،
جب تک نہ کفر بالطاغوت کیا جائے اس وقت تک اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ناممکن ہے. جب تک نہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو بھی معبودان باطل ہے ان تمام کی نفی کی جائے، ان تمام کا انکار کیا جائے. اسی کا نام توحید ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا اور اسی کو معبود برحق جاننا. جیسے کہ خود رب العالمین نے سورہ اخلاص کے اندر اپنی ذات کے متعلق جامع انداز میں بیان فرما دیا کہ قل هو اللہ احد، کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں. اللہ الصمد، وہ رب نیاز ہے، وہ رب نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سارے اس رب العالمین کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، اس رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، اس رب العالمین کے کوئی ماں باپ نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس رب العالمین کے برابر ٹکر کا ہمسر کوئی نہیں ہے، وہ رب العالمین اکیلا ہے. قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم دو خدا نہ ٹھہراؤ، اللہ تو اکیلا ہے، وہی معبود برحق ہے. فإیایا فارہبون، بس تم مجھ اللہ سے ہی ڈرتے رہو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز زمین و آسمان کے اندر اس بات پر گواہ ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ وہ رب العالمین اکیلا ہے. کہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ سمندر، یہ مختلف قسم کی مخلوقات، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اس بات کا تقاضا کرتی ہیں ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی خالق و مالک ہے، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی نظام چلانے والا ہے، وہ اکیلا حضرت اللہ جل شانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی خدا ہوتا، لفسدتا، یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے. سامعین کرام، توحید اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام کو ناز ہے. جس توحید کے بغیر کوئی بھی انسان اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، جس توحید کے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے آج مسلمانوں کی اکثریت اس اسلامی توحید سے ناواقف ہے. لہذا ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے توحید اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننے اور جاننے کا نام ہے. اور اس اسلامی توحید کی 3 قسمیں ہیں. جس طرح سے حقوق العباد ہیں، یعنی مسلمانوں کے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہے، ہمسائی کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں. وہ حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق وہ توحید ربوبیت کا ہے. اس سے مراد اللہ رب العالمین کو اکیلا تمام چیزوں کا خالق اور مالک مانا جائے، اس رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس رب العالمین کو کائنات کا نظام چلانے والا مانا جائے. جیسے ہواؤں کا آنا، بادل چھا جانا، بارش برسانا، جینا مرنا، طوفان و سیلابوں کا آنا، دن اور رات کی تبدیلیاں وغیرہ، وہی رازق ہے، وہی اولادیں دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موت سے ہمکنار کرنے والا ہے. اس رب العالمین کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. اس رب العالمین کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے. مختصراً اللہ رب العالمین کو اس کے تمام افعال میں اکیلا ماننا یہ توحید ربوبیت ہے. جیسے کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ ملک میں بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہی رب العالمین تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض
وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. سامعین کرام، یہی وہ توحید ہے، توحید کی قسم ہے جس کو تقریباً ہر کسی قوم نے تسلیم کیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر مشرکین مکہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے؟ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ، کون زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے اور کون مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمام چیزوں کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ یہی جواب دیں گے وہ اللہ ہی ہے. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے پھر تم رب العالمین سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان سے پوچھو گے، مشرکین سے پوچھو گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، وہ یہی جواب دیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ مشرکینوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اپنے رب العالمین کو اپنا خالق اور مالک مانتے تھے. وہ رب العالمین کو رزق دینے والا، کائنات کا نظام چلانے والا مانتے تھے. لیکن غیروں نے تو اس قسم میں رب العالمین کو مانا تھا، لیکن مسلمانوں نے بھی اس قسم میں بھی رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا. اگر ان سے پوچھا جائے اولاد دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا کون ہے، وہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے نام لیتے ہیں. الیاذ باللہ. سامعین کرام، یہ توحید کی پہلی قسم تھی. اور توحید کی دوسری قسم، اللہ رب العالمین کا ہم پر جو دوسرا حق ہے وہ توحید الوہیت کا ہے. یعنی اس سے مراد یہ پختہ اعتقاد کہ اللہ رب العالمین کو صرف اپنا معبود برحق مانا جائے اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں تمام کا انکار کیا جائے. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام تر قسم، چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ صدق و خیرات ہو، چاہے نذر و نیاز ہو، چاہے وہ توکل ہو، استعانت ہو، توکل ہو، محبت ہو، تمام تر قسم کی عبادات ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہی توحید اصل توحید ہے. یہی وہ توحید ہے جس کی دعوت لے کر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو کائنات کی طرف مبعوث فرمایا تھا. یہی انبیاء کرام کی اول اور آخری دعوت ہے. اسی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتابیں نازل فرمائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ رب العالمین اکیلا معبود برحق ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بتحقیق کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا، انہیں یہی حکم دیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت سے کیا مراد ہے؟ ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت. اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. چاہے انسانوں کی عبادت کی جائے، چاہے سورج چاند کی عبادت کی جائے، چاہے بتوں کی عبادت کی جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے مسلمانوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. سامعین کرام،
جب یہ بات طے ہو چکی ہے ہمارا خالق مالک اللہ ہے، مدبر الامور اللہ ہے، مارنے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام صفات کمال سے متصف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، پھر اسی رب العالمین کا یہ حق بنتا ہے کہ اسی کے لیے عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو پیاروں کی عبادت کرتے ہیں، جو رب العالمین کے علاوہ پیاروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے رب العالمین کے علاوہ، جو قیامت تک ان کی دعا کو نہیں سن سکتے ہیں، ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ محض ان کے سننے سے، ان کے پکارنے سے غافل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر ڈالیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا تم ہماری عبادت کرنا، ہمیں پکارنا ہمارے مرنے کے بعد۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم اسے عن قریب جہنم میں داخل کر دیں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تمام اللہ رب العالمین کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ سامعین کرام، توحید کی عظمت ان دو واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی کتنی عظمت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا کسی قوم پر دو آدمیوں کا گزر ہوا اور اس قوم میں ایک بت تھا۔ اس قوم میں یہ رواج تھا جو بھی اس راستے سے گزرتا تھا اسے وہاں کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھانا پڑتا تھا اس بت کے لیے۔ جب وہ دو آدمی آئے، اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم پہلے کچھ چڑھاؤ اس بت کے لیے، نظر کچھ کرو اس کے لیے، پھر جا کے ہم آپ کو یہاں سے جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ چاہے تمہارے پاس ایک مکھی کیوں نہ ہو، وہی چڑھا دو، ہم چھوڑ دیں گے آپ۔ ایک شخص اٹھا، اس نے مکھی پکڑی، بت پر چڑھا دی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جہنم میں داخل ہو ایک مکھی کی وجہ سے۔ اور دوسرا شخص اس سے کہا گیا آپ بھی کچھ چڑھاؤ۔ اس نے کہا میں رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھاتا، میں خالص رب العالمین کے لیے نظر و نیاز کرتا ہوں۔ موحد انسان تھا۔ وہ قوم کے لوگ اٹھے، اس کی گردن کاٹ دی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ توحید کی عظمت ہے۔ دوسرا واقعہ، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، معراج کے رات رسول مکرم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت میں رسول مکرم نے ایک خوشبو محسوس کی، ایک مہک محسوس کی۔ رسول مکرم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل یہ کس کی مہک ہے، یہ کس کی خوشبو ہے؟ فرمایا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے اولاد کی مہک ہے، خوشبو ہے۔ فرمایا کیا واقعہ ہوا تھا؟ فرمایا ایک مرتبہ فرعون کی لونڈی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی گرنے پر اس نے بسم اللہ پڑھا۔ اس فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد میرا باپ فرعون ہے، کیونکہ فرعون نے دعویٰ کیا کیا تھا انا ربکم الاعلی۔ کہا اس سے مراد میرا باپ ہے؟ کہا نہیں، اس سے مراد
وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس عورت نے کہا جاؤ بتا دو۔ جب فرعون کو خبر ملی، فرعون نے اس عورت کو بلایا، کہا کیا یہ ایسا ایسا سچ ہے؟ کیا تو مجھے رب نہیں مانتی ہے؟ کہا ہاں میں تجھے رب نہیں مانتی ہوں، میں اس کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اتنی جرت سے، اتنی بہادری سے فرعون غضبناک ہو گئے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک تانبے میں تیل کو گرم کیا جائے۔ جب تیل گرم ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، تو پھر حکم دیا گیا کہ پھر اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈالا جائے۔ لیکن اس عورت نے فرعون سے ایک استدعا کی، ایک گزارش کی، کہا جب ہم مر جائے ہماری ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دینا، اولاد کی اور میری ہڈیوں کو ایک ساتھ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کر دوں گا۔ جب ایک ایک کر کے ان بچوں کو اس تانبے میں اس تیل میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے کی باری آئی جو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ اور ماں اپنے بچے سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اس سے بہت پیار کرنے والی تھی، اس کی طرف دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگی، شفقت کی نظر سے وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس بیٹے کی زبان اللہ رب العالمین نے زبان دی اس بیٹے کے منہ میں۔ اس بیٹے نے کہا اے اماں جان آپ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ یہ دنیا کا عذاب تو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں ہے، آپ اس میں کود پڑیے۔ اور پھر جا کے وہ فرعون کی جو لونڈی تھی اور اس کے اولاد تمام اس میں کود پڑے۔ اور یہی وہ خوش نصیب عورت تھی جس کا محل رب العالمین نے جنت میں تعمیر فرمایا۔ یہی وہ خوش نصیب عورت تھی جن کی مہک، جن کی خوشبو جناب محمد الرسول اللہ نے جنت میں محسوس کی تھی۔ سامعین کرام، توحید پر قائم رہنے والوں کے لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت پر رہتے ہیں، پھر ڈٹے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تم نہ ڈرو، تم نہ خوف کھاؤ، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی ہے جس کا وعدہ تم سے کیا ہے۔ موحدین کے لیے رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سامعین کرام، قرآن و حدیث کے اندر لفظ توحید سے مراد خالص توحید الوہیت، جسے توحید عبادت کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تر عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی عبادت رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے تو وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور شرک توحید کے مقابلے میں سب سے بڑا گناہ ہے، رب العالمین نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین اگر چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، وہ دور کی گمراہی میں چلی جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ توحید کی دوسری قسم تھی۔ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ تیسرا حق ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جتنے بھی اسماء و صفات ہے وہ تمام اسماء و صفات سے متصف ہے، کمال اسماء و صفات سے متصف ہے، اور تمام اسماء و صفات جو نقص کے ان سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بے شک اللہ رب العالمین کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم انہیں ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ سامعین کرام، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ اسماء و صفات کے متعلق یہ ہے کہ جو بھی اسماء و صفات اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں، جو بھی
अस्मा व सिफात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए साबित किए हैं, उन्हें मिनवान तस्लीम किया जाए, उन्हें बगैर किसी तकीफ तमसील तशबीह के माना जाए। लेकिन कुछ अस्मा व सिफात ऐसे हैं जो मुश्तरक हैं, बंदों और अल्लाह के दरमियान मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर सूरह दहर में फरमाते हैं फजअलनाहु समीअन बसीरा, बेशक हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया है, यानी इंसान। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के मुतल्लिक भी बयान फरमाते हैं कि मैं सुनने वाला और देखने वाला हूँ। अब फ़र्क कैसे होगी? हम देखते हैं, वो तहतल असबाब देखते हैं, यानी जब हमारे पास आँख होगी फिर हम देख सकते हैं, जब आँख के पर्दे होंगे, जब लाइट होगी फिर देख सकते हैं। हम इस दीवार के उस साइड नहीं देख सकते हैं, हम जब अंधेरा होता है नहीं देख सकते हैं। इसी तरह दूर, ज़्यादा दूर हम देख नहीं सकते। इसी तरह हम सुन भी नहीं सकते हैं जब तक कान न हो, जब तक न कान के पर्दे हों, और हम लिमिट में सुन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों के मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहता है वैसे सुनता है, कमा यलीक़ु बिशानिही, जैसे उसके शान के लायक है वैसे सुनता है और वैसे देखता है। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मिसाल उसकी बयान की जाती है जिसकी मिसाल मौजूद हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई मिसाल मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मिसालें पेश ना करो। अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है और तुम नहीं जानते हो। सामीन किराम, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पे सवार थे। रसूल अकरम ने बयान फरमाया कि मुआज़, अतदरी मा हक़्क़ुल अल्लाह मा हक़्क़ुल इबाद, आप जानते हैं अल्लाह का बंदू पर क्या हक है और बंदू का अल्लाह पर क्या हक है? फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, बेशक अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया बंदू पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक ये है कि वो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, और बंदू पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आज़ाद न दे, उन्हें जन्नत में दाखिल करे।